بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک کلپ گردش کر رہا ہے جس میں ایک صاحب نے کہا کہ رفع یدین نہ کرنے پر، جیسا کہ عام طور پر اہل سنت جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ رفع یدین سے مراد رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پر نہ اٹھانے پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، جبکہ رفع یدین کرنے پر صحیح احادیث مروی ہیں۔ میں آپ احباب کے سامنے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ 3-4 احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو صحیح ہیں، اور دنیا کے علماء نے، علم حدیث کے اصول کے شیوخ نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود رفع یدین نہ کرنے کی روایات بیان کی ہیں۔ پہلی روایت ہے، اور اس روایت کو امام خوارزمی نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا۔ یہ حقیقت میں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند ہے۔ تو امام صاحب علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں عن حماد عن إبراهيم عن الاسود ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہ امام ابو حنیفہ نے روایت کیا حضرت حماد سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیر ثم لا یعود الی شیء من ذلک، کہ وہ نماز کے شروع میں رفع یدین کیا کرتے تھے، اس کے بعد پوری نماز میں اس کو نہیں لوٹاتے تھے، اس عمل کو نہیں لوٹاتے تھے، یعنی دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، اور پھر امام صاحب نے اسی روایت کے آگے اس چیز کو بھی نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کرتے تھے، یعنی کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل کرتے تو وہ اپنے اس عمل کو، یعنی رفع یدین نہ کرنے کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہی ثابت کرتے۔ موصوف نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اس کی جو سند ہے، یہ سند امام ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ فعل نقل کیا یا ان کی یہ روایت نقل کی، اور ان کی یہ روایت جو امام ابو داؤد نے نقل کی ہے وہ درجہ حسن میں ہے، لیکن جھوٹ بولنے والوں نے بول دیا کہ جناب وہ ضعیف ہے۔ ضعیف نہیں، وہ درجہ حسن میں ہے۔ لیکن امام ابو داؤد کی روایت کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم امام ابو حنیفہ کی روایت دیکھیں تو امام صاحب نے تو روایت کیا حماد سے، انہوں نے روایت کیا ابراہیم سے، انہوں نے روایت کیا اسود سے، اور انہوں نے آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر دیا۔ آیا کہ امام ابو حنیفہ کی یہ سند ضعیف ہے، صحیح ہے یا حسن درجے کی ہے؟ میں اس کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب امام ابو حنیفہ نے حماد سے نقل کیا، یہ حماد کون ہے؟ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے صاف لکھا کہ حماد یہ وہ ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے، یعنی کہ یہ ان سے روایت بھی کرتے ہیں۔ العلامہ الامام، یعنی کہ امام ذہبی ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ علامہ ہیں، امام ہیں، فقیہ العراق، عراق کے فقیہ ہیں، گویا کہ یہ حجت ہیں، صحیح ہیں، ان کی روایت قابل قبول ہے۔ اور حتیٰ کہ امام بخاری نے خود بھی اپنی دیگر کتابوں میں جیسے الادب المفرد میں حماد سے حدیث روایت کی ہے، اور امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، تمام نے حماد سے احادیث روایت کی ہیں، اور امام ابن حجر عسقلانی نے ان کو فقیہ اور صدوق یعنی کہ سچا ترین لکھا۔ اور پھر امام بخاری علیہ رحمہ نے خود التاریخ الکبیر میں حماد کو تابعین میں سے 75ویں نمبر پر رکھا اور ان کی تعدیل فرمائی، اور لکھا حماد بن ابی سلیمان ہوا حماد بن مسلم، یعنی کہ یہ حماد بن ابی سلیمان جو ہیں یہ حماد بن مسلم ہیں، یعنی ابو سلیمان کا نام مسلم ہے۔ اور پھر امام بخاری نے آگے لکھا، واضح کیا سامع انس، انہوں نے حضرت انس سے سنا، ابراہیم سے سنا، اور پھر ان سے آگے سامع منہ اور ثوری و شعبہ، امام سفیان ثوری اور امام شعبہ نے ان سے روایات لی ہیں۔ گویا کہ امام بخاری نے خود ان کی تعدیل فرما دی، ان کے اوپر کسی قسم کی کسی نے کوئی جرح کی ہی نہیں، یہ ثقہ ہیں۔ اب اس کے بعد 3 لوگ باقی بچ گئے۔ امام اعظم نے روایت کیا تھا حماد سے، انہوں نے روایت کیا ابراہیم سے، اب انہوں نے روایت کیا اسود سے۔ اب ابراہیم عن الاسود، یہ سند بعینہ ہی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حماد کا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ امام حماد ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں۔ امام ذہبی نے ان کی
تعدیل فرمائی ہے، امام بخاری نے خود تاریخ الکبیر میں ان کی تعدیل فرمائی ہے۔ اب ان کو شیخ حماد کو چھوڑ کے عن ابراہیم عن الاسود، یہ سند جو ہے یہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے خود اپنی صحیح کے اندر بھی یہ سند نقل کی ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو سند آ جائے وہ سند اتھینٹک ہوتی ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تمام روایات صحیح ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں جتنی اسناد ہیں وہ تمام کی تمام اسناد صحیح ہیں۔ اور امام بخاری اور مسلم نے 82 جگہ پر اس سند کو نقل کیا، 42 مقامات پر امام بخاری نے اور 40 روایات میں امام مسلم کی سند یہ ہے عن ابراہیم عن الاسود والی سند۔ تو لہٰذا حماد بھی ثقہ ہوئے، ابراہیم اور اسود یہ تو بخاری اور مسلم کے اپنے شیخ ٹھہرے اور اس کی سند ہوئی، اس پر بھی کسی قسم کی کوئی جرح ممکن ہی نہ رہی۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں اجماع ہے امت کا، کلہم عدول، وہ تمام کے تمام عادل تھے، کلہم اوثق، وہ تمام کے تمام ثقہ ترین تھے، کسی پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، لہٰذا ان پر بھی جرح ممکن نہ ہوئی۔ اس مختصر سی بحث سے نتیجہ یہ نکلا کہ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والی جو سند ہے یہ سند صحیح ترین سند ہے، اور یہ سند امام بخاری اور امام مسلم کے طریق پر اور ان کی کتابوں سے اور ان کی اتھینٹسٹی سے یہ سند صحیح ترین سند ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہاں یہ پھر ایک الگ بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل حضرت امام ابو داؤد تک پہنچتے پہنچتے کسی اور راوی کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ذوم واقع ہوا اور یہ درجہ حسن میں آ گیا، لیکن جب امام ابو حنیفہ نے اس کو نقل کیا ہے، جب امام ابو حنیفہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور یہ سند بیان کی ہے، اس وقت یہ سند ضعیف نہیں، یہ سند حسن نہیں بلکہ صحیح ترین سند ہے۔ لہٰذا اس پہلی روایت سے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود بیان کی ہے، اس سے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ خود بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور وہ اس عمل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رفع یدین ترک فرما دیا تھا۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے جو امام نسائی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر سنن نسائی کے اندر ذکر کی ہے۔ اس میں آپ نے باب باندھا، باب الرخصۃ فی ترک ذلک، یعنی کہ رفع یدین کو ترک کرنے کے بارے میں باب ہے۔ اس کے اندر اب امام نسائی سنن نسائی کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ کتاب بھی صحیح ستہ کی ہے، جو 6 صحیح ترین احادیث کی کتابیں اہل سنت کے ہاں مشہور ہیں، یہ ان میں سے ایک کتاب ہے، اور امام نسائی خود امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اب اور یہ امام نسائی نے اس روایت کو لیا بھی امام بخاری سے ہے۔ روایت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے کہ امام نسائی نقل کرتے ہیں، قال البخاری، امام بخاری نے کہا، اخبرنا محمود بن غیلان، ہمیں محمود بن غیلان نے خبر دی، اور یہ محمود بن غیلان ان کے بارے میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے خود صحیح بخاری میں محمود بن غیلان سے روایت نقل کی ہے۔ اب اس کے بعد حدثنا وقیع قال حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ عن عبداللہ انہ قال، یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ انہوں نے کہا، قال الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ پڑھاؤں، یعنی جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے، کیا میں تمہیں ویسے نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی، تو پھر انہوں نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، اور ایک بار کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا، یعنی شروع میں جب تکبیر کہی اللہ اکبر تو اس وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب اس میں 2 چیزیں اہم ہیں اس روایت میں، ایک تو امام نسائی علیہ رحمہ نے خود امام بخاری سے اس کو نقل کیا ہے، آپ نسائی شریف کھول کر دیکھ لیں، حوالہ جات آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ امام بخاری سے روایت ہی نہیں ہے رفع یدین نہ کرنے کی، یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ اور پھر شیخ البانی نے، جس کو ہمارے ہاں اہل حدیث بھائی امام مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو اور اس سند کو صحیح قرار دیا ہے، حسن یا ضعیف نہیں بلکہ صحیح قرار دیا ہے۔ اور پھر یہی روایت ایک تو امام نسائی نے امام بخاری سے روایت، لیکن امام بخاری نے خود اپنی کتاب کے اندر قرۃ العینین برفع الیدین فی الصلاۃ میں 31ویں نمبر پر اس روایت کو نقل کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ پڑھاؤں، تو جب نماز پڑھائی تو صرف ایک بار رفع یدین کیا۔ امام بخاری نے خود اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل کر دیا 31 نمبر حدیث میں۔
تو یہ امام بخاری علیہ رحمہ کی دیانتداری ہے۔ اب کوئی کم علم شخص یہ کہے جناب صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے، تو دیکھیں صحیح بخاری میں دنیا حدیث کی تمام احادیث درج نہیں کی امام بخاری نے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ بھی حدیث کی درجنوں کتب لکھی ہیں، اور پھر امام بخاری خود بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس روایت کو سامنے رکھ کر دو باتیں ہو سکتی ہیں جو امام نسائی نے نقل کی۔ یا تو کہیں بھئی امام نسائی نے معاذ اللہ جھوٹ بولا، اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو پھر ان کی کتاب کا کیا حکم ہوگا؟ اگر امام نسائی بھی سچے ہیں اور شیخ البانی کی تحقیق بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور پھر روایت بھی امام بخاری سے لے رہے ہیں امام نسائی، تو پھر یہ تسلیم کر لیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے خود رفع یدین نہ کرنے کی روایات بھی اپنے شاگردوں کو بیان کی ہیں۔ یہ الگ وجوہات ہیں، ان کے اپنے اصول تھے کہ انہوں نے صحیح بخاری میں اس روایت کو نہیں لیا، لیکن اپنی دوسری کتاب میں قرۃ العینین برفع الیدین فی الصلاۃ میں اس کو نقل کر دیا۔ اور پھر امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ، آپ صحیح بخاری کی اسناد پڑھیں تو امام بخاری نے امام ابن ابی شیبہ سے حدیث اخذ کی ہے، یہ ان کے استاد ہیں، تو انہوں نے اپنی مسند کے اندر 323 نمبر پر یہ حدیث روایت کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے کہا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں، نماز پڑھائی تو رفع یدین نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں امام بخاری کے استاد بھی نقل کر رہے ہیں، امام بخاری خود اپنے شاگردوں کو بیان کر رہے ہیں، اور شاگرد پھر اپنی کتاب میں بھی لکھ رہے ہیں، اور وہ سند بھی صحیح ہے۔ تو یہ کہنا کہ رفع یدین نہ کرنے کی کوئی روایت صحیح ہے ہی نہیں، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا۔ اور پھر یہی روایت مسند ابو داؤد الطیالسی میں 654 نمبر پر موجود ہے، اور انہوں نے اس روایت کو اپنی الگ سند کے ساتھ نقل کی ہے، الفاظ یہی ہیں، سند ان کی اپنی الگ ہے۔ اور پھر یہی روایت امام احمد بن علی نے اپنی مسند ابی یعلی الموصلی کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ان کی سند بھی صحیح ہے۔ اب اس کے بعد امام نسائی علیہ رحمہ نے ایک اور مقام پر باب سجود القرآن، اور اس میں آپ نے ایک باب باندھا، باب ترک ذالک میں ایک اور روایت نقل کی، اور وہ بھی صحیح ہے وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی خبر نہ دوں کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ فقام، پھر وہ کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ اول مرۃ، انہوں نے پہلی مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی جب تکبیر کہی ہاتھ اٹھائے، ثم لم یعد، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، اور اس روایت کو بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لکھا، اور انہوں نے باب باندھا، باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، یعنی کہ رکوع کے وقت رفع یدین نہ کرنے کا باب، یعنی اس کو ذکر نہ کرنے کا باب۔ امام ابو داؤد نے اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان کیا، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم یعنی ابن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ قال قال عبد اللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ پڑھاؤں؟ تو علقمہ کہتے ہیں فصلی، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، اور نماز کے شروع میں رفع یدین کرنے کے علاوہ، ایک بار رفع یدین کرنے کے علاوہ انہوں نے دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔ اور شیخ البانی نے اس روایت کو بھی، اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ میں تمام حوالہ جات شیخ البانی کے دے رہا ہوں کہ ان کا انکار اس وقت ہمارے ہاں موجود رفع یدین کرنے والے احباب میں سے کوئی شخص ان کا انکار نہیں کرتا، اسی لیے ان کے حوالہ جات دے رہا ہوں کہ انہوں نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا۔ اور پھر امام ابو داؤد نے اسی باب کے اندر، جس باب کا میں نے ذکر کیا کہ باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، اس باب کے اندر اس روایت کے علاوہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، اس کے علاوہ 5 دیگر روایات بھی لکھی ہیں، اور ان 5 میں سے 3 پر شیخ البانی نے صحیح کا حکم لگایا ہے۔ گویا کہ اگر ہم صرف انہی روایات کو سامنے رکھیں تو اس باب کی 4 روایات اور اس سے پہلے 2 روایات میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دی، 5 پھر امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر اور باقی محدثین نے اس کی تخریج فرمائی، اور ان کی تعداد الگ ہے۔ 5 روایات تو یہی ہو گئیں کہ جو صحیح روایات ہیں، اور جس کو
شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام بخاری کے استاد، پہلے ایک حوالہ تو میں نے دیا کہ انہوں نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو نقل کیا تھا، اب ان کی دوسری کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر انہوں نے باب باندھا ہے اور اس باب کا نام رکھا من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، پہلی مرتبہ رفع یدین کرنا ہے پہلی تکبیر میں، اس کے بعد اس کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور یہ امام ابن ابی شیبہ یاد رکھیں یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان سے اخذ روایت کیا ہے، اور میں ان کے اس پورے باب میں سے انہوں نے 16 روایات نقل کی ہیں، میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہ روایت کرتے ہیں حدثنا ابن مبارک عن اشعث عن الشعبی انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیر ثم لا یرفعہما، کہ وہ نماز کے شروع میں رفع یدین کیا کرتے تھے، ثم لا یرفعہما، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھیں اس کی سند، میں نے یہ روایت آپ کے سامنے 16 روایات میں سے اس لیے پیش کی، اس کی سند ابن مبارک، اشعث اور الشعبی یہ تینوں رجال البخاری ہیں، ان تینوں سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے، یعنی امام بخاری کی اسناد میں ان کا ذکر ہے، لہٰذا ان کے اوپر بھی کسی قسم کی جرح ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چھٹی روایت ہوگی جو صحیح روایت ہے رفع یدین نہ کرنے کی، اور ساتویں جو سب سے پہلے میں نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ والی روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ امام صاحب نے خود نقل کر دیا، اس کے علاوہ موطا امام مالک کے اندر امام مالک نے روایت نقل کی، اور امام بخاری نے خود الگ روایت نقل کی جو میں نے حوالہ جات میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو گویا کہ یہ تقریباً 10 سے 12 حوالہ جات بن گئے۔ شیخ البانی کی تحقیق کے مطابق یہ تمام صحیح روایات ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم کے رجال کے مطابق اور ان کی اسناد کے مطابق اور ان کے شاگردوں سے اور ان کے استادوں سے یہ 10 سے 12 روایات ایسی ہیں جو صحیح روایات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے علاوہ 20 اور روایات بھی ہیں جن میں رفع یدین نہ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ میں نے تو ایک باب کی 16 روایات میں سے صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہ کہنا کہ رفع یدین نہ کرنے پر کوئی حدیث نہیں یا رفع یدین نہ کرنے پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں، امام بخاری نے روایت نہیں کیا، یہ امام بخاری پر بھی بہتان ہے، اور علم حدیث سے بھی لا علمی اور جہالت ہے۔ امام بخاری تو خود روایت کر رہے ہیں، آگے ان کے شاگرد بیان کر رہے ہیں، پھر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل کیا ہے اور صحیح روایات موجود ہیں۔ ہاں البتہ یہ ایک اس کا حکم ذہن میں رکھیں، ہم رفع یدین کرنے والوں کو یا نہ کرنے والوں کو، ہم اہل سنت ہیں، حنفی ہیں، ہم رفع یدین نہیں کرتے، لیکن کرنے والوں پر ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ یہ تو ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، مقصد صرف اور صرف اعتراض کرنے والوں کو جواب دینا کہ جو کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے پر کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، اپنے سامنے 4-5 لوگوں کو بٹھا کر ایسے کلپ بنا کر اس کو وائرل کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، یا تو یہ خود کم علم ہے، لا علم ہے، یا ان کا مقصد صرف عامت الناس کو گمراہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔